अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन एयर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर एक आदमी का जैसे फरियादी का कोई किसी के साथ जो है ना वो किसी बात पर कोई केस आता है और कोई मसला दरपेश होता है तो उसको जो है ना कोर्ट से रुजू करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस बंदे से डायरेक्ट जाकर और उसके साथ कोई जो है ना जाके वहाँ पर कोई लड़ाई पड्डा हो या कोई वहाँ पे ख़दशा हो किसी भी जो है ना ये कि नुक्स अमन का। तो आप लोगों को चाहिए, अगर किसी के पास आपका कोई भी जो है ना मसला हो लेन देन का, तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक जो है ना कोर्ट से रुजू करें और एप्लीकेशन जो एसएसपी को पहले दी जाती है कि मेरा इस बंदे के साथ ये मसला है, पैसों का लेन देन है या कोई और जो है ना इसने मेरे किसी चीज़ पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो मुझे नहीं दे रहा, और मैंने कई दफ़ा इससे जो है ना वो मांगा लेकिन उसने मुझे जो है ना वो नहीं दिया। तो उसके लिए आप लोगों को पहले तो एसएसपी को एप्लीकेशन देनी चाहिए। उसके बाद उसी एप्लीकेशन को लेकर आप जो मुतल्लिका कोर्ट है, जिस कोर्ट की हद में आप लोगों की रिहाइश है, उसी हद की कोर्ट में जाकर आप 22A की एप्लीकेशन लगाएंगे और वो जो दरख्वास्त है जो आप लोगों ने एसएसपी से फॉरवर्ड करा के और वहाँ पर एंट्री कराई है, तो उसी एप्लीकेशन को लेकर 22A की जो है ना वो लगा के किसी भी वकील से, कोई भी वकील हो सीनियर जूनियर जो भी इसमें जो है ना वो आपको वहाँ कोर्ट से जो है ना वो रिलीफ दिलाएगा और वहाँ पर 22A की वो दाखिल करके और आपको जो आप का मसला है उसके मुतालिक आपको कोर्ट से वो आर्डर कराता है और वही आर्डर लेकर आप थाने पर आते हैं। और थाने पर आपको जो है ना पुलिस वाले आपसे रिश्वत तलब करे या आपसे कोई नाजायज़ डिमांड का जो है ना वो कहे, तो आप लोग उसी आर्डर को ले जाकर दोबारा उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे के, जज साहब आपने हमें ये आर्डर दिया था और यही आर्डर लेकर हम थाने पर गए थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो ड्यूटी ऑफिसर है वो हमसे इलीगल ग्रेटिफिकेशन यानी रिश्वत तलब कर रहा है और आपका जो आर्डर है उसको बिल्कुल हातिर में नहीं लाता और हमें जो है ना वो हमारा काम नहीं हो रहा या हमारे केस को आगे वो पुरसू नहीं कर रहा। तो उसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन देने के बाद जज उस एप्लीकेशन पर नोटिस देता है, उसी जो हद का ताना होता है वहाँ पर एक नोटिस जाता है कि आप लोगों को प्लानी कोर्ट में वहाँ पर जो है ना आके अपेयर हो जाए, आप लोगों के ऊपर जो है ना ये एलिगेशन है और आप आकर वहाँ पर रिपोर्ट दे, अपनी राय दे कि आप लोगों का क्या कहना है। फिर वो नोटिस का जवाब जो है ना वही मुतल्लिका जो ताना होता है वो जाकर जज को जो है ना वो देता है, या तो वो साइल से डायरेक्ट उसके फ़ोन करके उसको बता देता है कि आप आ जाएं और हम जो है ना आपका ये मसला हल कर देते हैं। तो साइल जब वहाँ पर अगर वो जाता है और वो अपने वकील से मशवरा करके और वो थाने पर जाता है और उसका काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको उसी अदालत में जाकर और जज को जो है ना जो भी रिपोर्ट वहाँ थाने से आई है तो उसका जज बाकायदा बगौर मुतालिया करता है और उसी पुलिस वालों को या जो भी उनका नुमाइंदा होता है पुलिस स्टेशन का उनको पाबंद कराता है कि आप लोग इस साइल की दरख्वास्त पर अमल करें और इसका जो भी मसला है और उस पर रिपोर्ट काटे। अगर आर्डर एफआईआर का आर्डर होता है तो एफआईआर काटे, अगर एफआईआर का आर्डर नहीं है तो दोनों पार्टियों को बुलाकर इसका मसला हल करे। और अगर फिर भी आपको लगता है कि फिर भी आपका काम ताने पर नहीं होता या जो ताने का जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं है और आपको ये डाउट लग रहा है कि इसने पार्टी से पैसे पकड़ लिए हैं या दूसरी पार्टी से वो ताउन कर रहा है और आपके काम में दिलचस्पी नहीं लेता, तो फिर आपको जो है ना इसी इन्वेस्टिगेशन को अगर चाहते हैं आप लोग कि वो दूसरे किसी महकमे से कराई जाए और आपका उस पुलिस वालों पर एतमाद नहीं रहता, तो उसके लिए आपको क्रिमिनल ब्रांच के नाम से जो है ना क्रिमिनल एसएसपी होता है इसका जो क्रिमिनल ब्रांच का,
اس کو ایک اپلیکیشن ٹائپ کی جاتی ہے، اور وہ اپلیکیشن باقاعدہ آپ لوگ بنا کر، اور اس میں جتنے جو بھی آپ کا مدعا ہو وہ سارا اس میں بیان کیجیے، اور اس میں ساری حقیقت بتا دیجیے کہ میرا یہ مسئلہ تھا، میں تانے پہ گیا اور وہاں پر تانے والے میرے کیس کو جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں، یا وہ ملزمان سے مل گئے ہیں اور مجھے کوئی وہ نہیں دے رہے ریلیف مجھے نظر آتا ہوا، مجھے کوئی جو ہے نا مجھے ان پہ امید نہیں ہے کہ میرے کیس میں یہ لوگ انصاف سے کام لیں گے، کیونکہ جو ملزمان ہیں وہ اثر رسوخ والے ہیں، اور وہ جو ہے نا پیسوں کے بلبوتے پر اور ان کو جو ہے نا باری رشوت دے کر پولیس والوں کو وہ میرے کیس کو خراب کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کیس کو جو ہے نا اس کی تفتیش کو کرائم برانچ ٹرانسفر کیا جائے، اور میری تفتیش جو ہے نا کسی ایماندار آفیسر سے، کرائم برانچ کے کسی بھی اسی رینک کے آفیسر سے وہ کرائی جائے۔ تو یہ اپلیکیشن جب آپ کی وہاں پر جائے گی اور آپ کرائم برانچ پہ جا کر وہ اپلیکیشن دیتے ہیں، تو کرائم برانچ والے وہ انکوائری اپنے پاس جو ہے نا اسی تانے پہ لیٹر بھیجتے ہیں کہ اس کیس کی جو بھی انکوائری ہے یا جو بھی فائل ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے، اور پھر جو ہے نا کرائم برانچ والے اس کیس کی تفتیش اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ایماندار آفیسران اس میں جو ہے نا جا کے اپنا رول ادا کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس جو سائل ہوتا ہے اس کے مسئلے کو وہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور اس سے کوئی جو ہے نا کسی بھی چیز کی وہ ڈیمانڈ نہیں رکھی جاتی ہے، اور باقاعدہ کرائم برانچ والے جو ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جو پولیس والے کوئی سستی کرتے ہیں کسی کیس میں، یا ان کو سائل کو ان پر اعتماد اسے اتانے پر نہ ہو، تو پھر وہ کرائم برانچ سے رجوع کرتا ہے، اور کرائم برانچ والے باقاعدہ اس کے کیس کو لے کر اور صحیح رپورٹ اور صحیح جو ہے نا انویسٹیگیشن کرتے ہیں ایمانداری سے، اور وہی لے جا کر پھر وہ کورٹ میں جمع کرتے ہیں، یا اس سائل کا جو بھی ہوتا ہے ایف آئی آر کا کاٹنے کا، تو وہ یا تو ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں، اور جو ملزمان ہیں ان کے جو وہاں پر فردر جو انکوائری ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی کورٹ میں ساری رپورٹیں وہاں چلی جاتی ہے، اور جج اس پہ کارروائی کرتا ہے۔ اگر اس کیس میں جو ملزمان ہوتے ہیں وہ آ کر ضمانتیں کرا لیتے ہیں کورٹ میں، اور وہ سیشن جج سے یا کسی بھی کورٹ سے بیل بیفور کرا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو اریسٹ کرے اور ان کو جو ہے نا کورٹ میں پیش کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو اور جوابدار وہاں سے چلے جائیں یا چھپ جائے کہیں اور وہ نہیں ملتے، تو پھر جو کورٹ کی پولیس والے اس کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ جا کر جو ہے نا عدالت کو بتاتے ہیں کہ ملزمان جو ہے نا ان کا کوئی سراغ نہیں ہے، ہم نے بہت اچھی طرح جو ہے نا معلومات کی ہے، اور باقاعدہ اس کیس میں اگر ضروری ہوتا ہے تو جو مشکوک جو ملزمان کی موجودگی ایک جگہ پر ہوتی ہے تو وہاں کے لیے وہ باقاعدہ چھاپہ مار ٹیم یا اپنے جو ان کے ذرائع ہوتے ہیں، جو ان کے خبری ہوتے ہیں، جو جاسوس ہوتے ہیں، ان کو وہ یہ ٹاسک دے دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ بندے نہیں ملتے تو ان کو روپوش ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ جج کے پاس وہ اس کیس کی جو جتنی بھی کارروائی ہے وہ جا کر جج صاحب کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، اور پھر اس میں جو ہے روپوش ملزمان کی جو ہے نا وہ روپوشی ظاہر کی جاتی ہے، اور اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو بھی اس کو کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی جوابدار وہ نہیں ملتا اور جو پولیس والے ہیں اس تانے کی حد کے وہ اس کو گرفتار کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو اس پر ملزمان کے خلاف پھر 87-88 کی کارروائی ہوتی ہے، اور یہ کارروائی پھر جج صاحب خود کرتا ہے اور ان کو روپوش ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ ملزمان اس کیس میں مفرور ہے۔ پھر وہ اشتہاری اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس جو کیس میں ملزمان ہوتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک تشہیری مہم چلائی جاتی ہے، اور مختلف تانوں پر ان کی جو اسکیچ ہے یا جو بھی ان کے کیس کے متعلق ڈیٹیل ہے وہ بھیجی جاتی ہے کہ فلانے کیس میں اس نمبر کرائم نمبر یہ سو اینڈ سو میں جو جوابدار ہے ان کو جو ہے نا رپوش ڈکلیئر کیا گیا ہے، لہذا اگر یہ ملزمان کسی بھی تانے کی حد میں جو ہے نا ضلع سے باہر یا ضلع کے اندر کہیں بھی کسی بھی تانے کی حد میں نظر آتے ہیں تو پولیس باقاعدہ ان کو گرفتار کرتی ہے، ان کو ٹریس کرتی ہے،
اور اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پولیس اس متعلقہ تھانے کو اطلاع دیتے ہیں کہ پرانے کرائم میں جو جوابدار ہے، ملزمان ہے، مطلوب ہے، ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، لہذا پھر وہی تھانے کی جو موبائل ہوتی ہے جا کر ان کو وہاں سے ریسیو کرتی ہے اور ملزمان کو باقاعدہ ٹرائل کے لیے وہ لایا جاتا ہے کورٹ میں، اور پھر جج اس پہ جو ہے نا ریمانڈ ان کا دیتی ہے، اور اس کیس کو جو ہے نا وہ چلایا جاتا ہے اسی جو مطلوبہ کورٹ ہے اس میں۔ تو اگر کوئی بھی بائی جس کو جو ہے نا اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے اور پولیس والے اکثر دیکھا گیا ہے، عموماً سارے پولیس والے تو یہ ہے کہ بددیانت نہیں ہوتے، نہ جو ہے نا وہ رشوت لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ رشوت ستانی کا جو ہے نا کیس دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے آفیشل ہوتے ہیں جو اپنی تنخواہ پہ گزارا نہیں کرتے اور وہ جو ہے نا رشوت کا سہارا لیتے ہیں، اور مظلوم لوگوں سے اور جو بھی جن کا بھی جو ہے نا کیس ہوتا ہے اور جو بیچارے غریب ہوتے ہیں یا جو بھی رشوت لینا تو وہ بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، اور اس پہ جو ہے نا سزا بھی ہو سکتی ہے اگر ایک آفیشل پہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جو سائل ہے، جو کیس میں فریادی ہے، ان سے کوئی جو ہے نا اللیگل گریٹیفیکیشن یا ان سے رشوت طلب کی ہے یا لی ہے، اور یہ ثابت ہو جائے تو اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے اپنی سروس سے، اور اس پہ 3 سال سزا بھی اس کو جو ہے نا وہ دی جا سکتی ہے اور جرمانہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک، آج کے کیس کے متعلق آپ لوگوں کو میں نے یہ ساری معلومات فراہم کی۔ اس چینل کے ذریعے میرا جو چینل ہے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر بٹن کو پریس کیجیے گا، اور کوئی بھی اگر دوست کوئی کسی کو کوئی مسئلہ ہو کسی بھی کیس کے متعلق، سول کرمنل، اور کسی بھی آپ اس کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ کمنٹس میں مجھے لکھ کے دے سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر۔